أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام دوستوں کو اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. جیسے کہ یہ ہفتہ وحدت کے نام سے مشہور ہے. 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان اس ہفتے کو ہفتے وحدت کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے یہاں رسول گرامی اسلام کی ولادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم شیعوں کے درمیان کب ہیں؟ 17 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے، ان دونوں کی مناسبت سے اس پورے ہفتے کو 12 سے 17 تک کے درمیانی ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ ہفتے وحدت کہتے ہیں. کہ اس میں ہم اور آپ کو وحدت کے اوپر، مسلمانوں کی ضرورت کے اوپر اور مسلمانوں کے مسائل کے اوپر بحث کرنی چاہیے. لیکن آج ہم لوگوں کے پاس بہت مختصر سے وقت ہے، تو میں رسول گرامی اسلام کے ایک حدیث سے کلاس کو سٹارٹ کرتا ہوں. رسول فرماتے ہیں کہ انما العلم ثلاثہ. اس عربی کو لکھے، پھر اردو کو میں لکھتا ہوں. انما العلم ثلاثۃ. ٹھیک ہے، کہ فرماتے ہیں کہ علم، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم ثلاثہ. علم جو ہے 3 ہے. صرف علم کے 3 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ آیت محکمۃ. پہلا علم یہ ہے کہ آیات محکمہ ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے فریضۃ عادلۃ. ٹھیک ہے. تیسرا ہے سنت قائمۃ. او یہاں پہ بھی ایک او کا مطلب یا ہے. ٹھیک ہے، علم کے 3 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک علم آیات محکمات ہیں. اس کا مطلب ہے یعنی اصول دین ہے. ٹھیک ہے. عادل، فریضۃ عادلۃ، اس سے مراد ہے اخلاق اسلامی ہے. سنت قائمۃ، اس سے مراد ہے احکام اسلامی. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے بعد رسول گرامی فرماتے ہیں کہ وما خلاہن فہو فضل. ان تینوں کے علاوہ باقی جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ فضلہ ہے. فضلہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسے عربی میں جانوروں کے پخانے کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں. یہ 3 علم مہم ہیں. باقی علم فضلہ کی طرح ہے. جسے آپ حاصل کرو یا نہ کرو اتنا ضروری نہیں ہے. بس کیا ہوا؟ اس حساب سے کہتے ہیں کہ 3 علم ہیں جو ضروری ہے، جسے انسان کو سیکھنا ہے. ایک اصول دین، اخلاق اسلام اور احکام. اس میں پوری ساری چیزیں ہیں. آپ کے سائنس، کیمسٹری، فزکس سب اسی میں موجود ہے. ہاں، اب ہم اور آپ آئیں گے کہ جانوروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنی چاہیے، وہ اخلاق اسلام بتائے گا، ہے نا. جانوروں کو پانی دینا، جانوروں کی حفاظت کرنا، وہ کون بتائے گا؟ احکام اسلام بتائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ خود اصول دین میں ہم جب چلے جائیں گے، خود دنیا کے بارے میں جب ہم اور آپ کو جانکاری حاصل کرنا خود اصول دین میں سے ہے کہ آپ کو خدا نے کیا کہا ہے؟ فی آفاقہم آیات و فی انفسہم آیات. ٹھیک ہے،
تمہارے نفسوں میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں اور اس پوری کائنات میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں. تو تمام علم جو اس سے مربوط ہوں وہ اصول دین میں چلا جائے گا. تمام علم جو اخلاق سے مربوط ہوا اخلاق میں آ جائے گا. تمام علم جو احکام سے مربوط یعنی پورا علم. اب اس سے یہ نہ سمجھے گا یار ہمارے یہاں تو نہیں بتایا, سائنس نہیں بتایا, یہاں پہ کیمسٹری نہیں بتایا, یہاں پہ تاریخ نہیں بتایا, یہ سب کہاں پہ آئے گا؟ یہ ساری چیزیں ان سے ہی مربوط ہیں. انہی میں سے ایک شاخ ہے جو اس میں پڑھایا جائے گا. لہٰذا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہیں آج ہفتے وحدت کے حوالے سے ان حدیث پر کیا کریں, ہم لوگ عمل کریں. تھوڑا سا سوچیں کہ اگر رسول نے صرف پورے علم کو ان 3 چیزوں میں قید کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہو, جو دونوں سیکھ رہے ہیں, جو عبداللہ بھائی سے جو بلال بھائی سیکھ رہے ہیں, وہ علم کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ آیا اصول میں آ رہا ہے یا فروع میں آ رہا ہے یا اخلاق میں آ رہا ہے؟ اس پہ آپ تھوڑا سا سوچئے اس ہفتے میں اپنے علم. انشاءاللہ پھر ہم لوگ اسی کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کریں گے. ایک سوال بہت اچھا اٹھا ہے, اس کو لکھ لینا. یہ جو تعلیم آپ اور ہم سیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, یہ ہمارے اصول دین میں آتا ہے یا فروع دین میں آتا ہے یا اخلاق میں آتا ہے؟ کس میں آئے گا؟ وہ کیٹیگری جب آپ کو پتہ چل جائے, کل آپ دعویٰ کر سکتے ہو نا کہ میں بھی اسلام سیکھ رہا ہوں, میں بھی دین سیکھ رہا ہوں, چونکہ رسول نے 3 چیزوں کو یہ قید کیا ہے, ایک پارٹ میں سیکھ رہا ہوں. واضح ہوا؟ اس حساب سے ہم اور آپ اسلام, یہ ہمارا اسلام ہے نا, تو علماء اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں. ایک اصول دین ہے, ہاں, اور ایک فروع دین ہے, اور ایک اخلاق ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اصول دین میں ہمارے پاس کیا ہے؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت ہے. ٹھیک ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم اور آپ کہیں کہ خالق ایک ہیں, خالق ایک ہے, رازق بھی ایک ہے, جو رزق دیتا ہے اس پوری دنیا کو وہ ایک ہے. بارش کون برساتا ہے؟ ہم انسان برساتے ہیں؟ نہیں. کون برسا رہا ہے؟ خدا. پانی کون برسا رہا ہے؟ سورج کو کون نکلوا رہا ہے؟ کوئی بھی انسان دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی بشر, کوئی بھی زمین کا کوئی انسان کہہ سکتا ہم نہیں. سب کا رازق کون ہے؟ خدا. پھر ہدایت کون کرے گا؟ صرف خدا کرے گا. ہدایت صرف خدا کرے گا, اور باقی لوگ جو ہدایت کرتے ہیں وہ اس ہدایت کے ضمن میں ہے. مثلا ایک دفعہ آپ کا پرنسپل ہے صرف ڈرگ آرڈر کرتا ہے, ایک دفعہ اس کے وائس پرنسپل ہے وہ آرڈر کرتا ہے. دونوں کے آرڈر میں فرق ہے, دونوں کے ہدایت میں فرق ہے. پہلے جو کرے گا اتھینٹک ہے, بالکل ویسے ہی خدا کا مرحلہ ہے. اس کے بعد خدا کے بعد پیغمبر ہدایت کریں گے, امام ہدایت کریں گے, علماء ہدایت کریں گے, دانشمندان ہدایت کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ ان سب کو کہتے ہیں طول میں, یعنی خدا کے اندر. سب سے پہلا ہدایت دینے والا کون ہے اس دنیا میں؟ خدا. یعنی سب کو ہدایت دینے والا خدا ہے. ہم اور آپ لاکھ چاہے کچھ کو ہدایت دے پائیں گے, سب کو نہیں دے پائیں گے. کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں اس دنیا کو کوئی انسان, میں پوری دنیا کے 6 ملیارڈ انسانوں کو میں دین سکھا سکتا ہوں, میں سائنس سکھا سکتا ہوں, میں کیمسٹری سکھا سکتا ہوں, فزکس سکھا سکتا ہوں؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. پوری دنیا کا ایک خالق ہے جو کہ دعویٰ کر سکتا ہے. ہدایت کون دے سکتا ہے؟ واضح ہو رہی ہے نا. اسی طرح علم. اب عبادت, اس پوری کائنات اگر جو لائق ہو جس کی عبادت کی جائے, کیا پھر اس ذات سے ہٹ کر کوئی اور ذات ہو سکتی ہے؟ ہم انسان کے سامنے عبادت کریں, تنہا جس کی ہم عبادت کریں وہ کون ہے؟ توحید سمجھ میں آ رہے ہیں. ایکتا کا مطلب یکتا خداوند ہر چیز میں ایک ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, ہر چیز میں کوئی نہیں ہے. آپ اسی طرح کوئی بھی نام اٹھا لیجئے, خلقت بھی وہ اکیلا کرتا ہے, علم بھی وہی دیتا ہے, ہدایت بھی وہی دیتا ہے, رب بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے. اس کا مطلب ہر چیز میں خدا ایک ہے, تنہا ہے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. یعنی پوری اس کائنات کے نظام ایک ہی کے محور پہ ہے. واضح ہوا؟ عدل سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظالم نہیں ہے. اتنا سمجھ لیجیے. یعنی وہ خدا جو اس سارے مخلوقات کو رزق دیتا ہے کسی کے حق میں ظلم نہیں کرتا.
وہ سب کو برابر دیتا ہے، سب کو برابر عقل دیتا ہے، ہاں سب کے برابر فطرت پہ خلق کرتا ہے، سب کو جو چیز اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق خلق کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ سوالات آتا ہے کہ طوفان کیوں آتا ہے، کیوں لوگ ناقص الخلقہ پیدا ہوتے ہیں، کسی کے کان نہیں ہوتے، کسی کے آنکھ نہیں ہوتے، کسی کے پیر نہیں ہوتے، کیوں زلزلہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ ان سب سوالوں کو آپ کہاں بحث، ہمارے عقائد میں جب پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ عدل کے بحث میں ہم اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ میں بتاؤں گا کہ اس کائنات میں جو شر ہے، جو برائیاں ہے، آیا اس کو خالق خدا نے خلق کیا ہے یا اس کو کسی اور کی بنا پر وجود میں آیا، یا بالکل یہ شر ہے ہی نہیں، مثلا زلزلہ آنا، طوفان کا آنا، کسی کا ناقص الخلقہ پیدا ہونا۔ مثلا ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو یقین ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا، مولا ناقص الخلقہ پیدا ہوتے ہیں انسان، اس میں آپ لوگ کیا تعبیر پیش کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا ناقص الخلقہ جو پیدا ہوتا ہے، کسی کے کان نہیں ہوتا، کسی کے آنکھ نہیں ہوتا، کسی کے پیر نہیں ہوتا، وہ جو پیدا ہوتا ہے خدا اس کو قیامت میں اتنا اجر دے دیتا ہے، اس اجر کو حاصل کرنے کے بعد اس ناقص الخلقہ انسان سے جب کہا جاتا ہے اب تیرا اختیار ہے کہ تم اس اجر کے ساتھ بہشت میں رہو یا دنیا میں چلے جاؤ، تو وہ انسان اس اجر کو دیکھ کر نا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اور مزید رہوں تاکہ میں مزید اس اجر اور ثواب کو مستحق ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ظلم کہیں نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہیں خدا کسی نہ کسی عبرت کے لیے خلق کیا ہے، سمجھے؟ یہ انشاءاللہ یہ ساری بحثیں یہاں پہ ہوگی۔ پھر نبوت کا سلسلہ ہے، نبوت میں دو بحث ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں نبوت عامہ، ایک کہتے ہیں نبوت خاصہ۔ نبوت عام اور نبوت خاص کا مطلب ہوتا ہے، نبوت عام یعنی سارے 1,24,000 پیغمبروں کے درمیان ہم بحث کرتے ہیں، کلن عام ایک ٹاپک نبی کے اوپر بحث کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبوت عام۔ ایک نبی کو کیسے ہونا چاہیے، ایک نبی کی شرائط کیا ہے، نبی کا معجزہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ساری بحثیں کب کرتے ہیں؟ نبوت عام میں۔ نبوت خاص میں ایک نبی، جسے ہم اور آپ اپنے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں پڑھیں گے تو اسے نبوت خاص کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی خاص نبوت کیا تھی، ان کا خاص معجزہ کیا تھا، ان کی خاص کرامات کیا تھی، یہ سب کون کریں گے؟ خاص نبی کے بارے میں۔ بس نبوت کی بحث میں چیپٹر میں ہم اور آپ دو بحث پر گفتگو کرتے ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ پھر امامت، اسی کلن نبی کیا ہے، یعنی اس خدا کی طرف سے جو وحدہ لا شریک ہے اس کی طرف سے میسیج لانے والا انسانوں تک۔ اب امامت کا مرحلہ کیا ہے کہ امامت وہ میسیج جو پیغمبر کے ذریعے پہنچا ہے اس کو باقی رکھنے والا، امامت یعنی نبوت کے باقی نبوت کے پیام اور میسیج کو باقی رکھنے والا۔ اس لیے امام علی نے جب رسول گرامی اسلام شہادت پر فائز ہوئے یا وفات ہوئے، جو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وفات ہوئے، کچھ کہتے ہیں شہید ہوئے رسول گرامی اسلام، وفات پر امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے وفات سے ایسی چیز قطع ہو گئی، منقطع ہو گیا، اسی رشتے سے ہمارا رشتہ جدا ہوا، یعنی ہمارا رشتہ رابطہ قطع ہوا کہ وہ کسی اور نبی یا کسی اور انسان کے مرنے پہ نہیں ہوا۔ کہا وہ کیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہوا، آسمان سے جو خبر آنی تھی وہ بند ہوا، آپ کا ختم ہوا، ختم رسالت ہوئی۔ اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ختم الرسالت، ٹھیک ہے۔ قیامت کیا ہے؟ ان تمام پروسیس کا نتیجہ ہے قیامت میں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کیا بحث کرتے ہیں؟ قیامت آیا جسمی قیامت ہوگی یا روحی قیامت، معنوی قیامت ہوگی، ٹھیک ہے، یا جس میں مثالی ہوگی، انسانوں کو کیسے ثواب ملے گا، کیسے اجر دیا جائے گا، میزان، پل صراط، قبر، ان سب کے بارے میں ہم کہاں بحث کرتے ہیں؟ قیامت کے مرحلے میں بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہمارے دین کی جڑ ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسے ہم اور آپ تھوڑا سا سمجھے رہیں گے، ہم نگران نہیں رہیں گے، پریشان نہیں رہیں گے۔ یہ واضح ہوئی؟ یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ لکھ لیجئے اس کو۔ ایک فروع دین ہے، فروع دین میں ہمارے کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے،
حج ہے، جہاد ہے، خمس ہیں، زکوٰۃ ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، تولا ہے اور تبرہ ہے۔ اس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 10 چیزیں، یہ 10 پوائنٹ امپورٹنس میں سے ہے، یعنی اس کو رکھا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں اور بھی باتیں ہیں نا، وضو ہے وہ بھی عبادت فروع دین میں سے ہیں، نجاسات ہیں وہ بھی فروع دین میں سے ہیں، لیکن ان یہ 5 چیزیں فروع دین کے خاص، جس کو ہم اور آپ تھوڑا سا فوکس دیں، یقین رکھیے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں میں دیکھیں، اصول دین میں ہم اور آپ تقلید نہیں کر سکتے، تقلید حرام ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے، لیکن فروع دین میں 3 باتیں آتی ہیں۔ فروع دین میں کیا ہے؟ یا تو آپ خود مجتہد ہو ایک، یا مقلد ہو۔ بھئی آپ مجتہد نہیں ہو تو کسی مجتہد کی تقلید کرو آپ، ٹھیک ہے، یہ 2 حالت سے خارج نہیں ہے۔ تیسرا ایک آتے احتیاط، وہ علماء کے مراحل میں، کوئی عالم دین ہے جو کچھ چیزوں پہ علم رکھتا ہے تو اس پہ اپنا کام کرے، دوسرے پہ کسی کے تقلید کرے، اسے کہتے ہیں احتیاط، ٹھیک ہے۔ خلاصہ، آج ہم اور آپ جب بحث ہوتے ہیں فروع دین میں، جب تقلید کرنی چاہیے، یہ سب لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جب لکھ لیا تو اب ایک چیز بحث ہوتی ہے کہ تقلید کسے کہا جاتا ہے؟ پہلا کوشچن، جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی مجتہد کی فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ہے، ایک بحث ہے۔ دوسری بحث ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے، ایک ہے مجتہد، شرائط مجتہد۔ مجتہد کی شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شرائط مجتہد کیا ہے؟ پہلا تو مرد ہو، ٹھیک ہے، دوسرا بالغ ہو، تیسرا عادل ہو، چوتھا شیعہ 12 امامی ہو، پانچواں حلال زادہ ہو، چھٹا زندہ ہو، اور ساتواں عاقل ہو، ٹھیک ہے۔ مرد ہو تو ہم کسی عورت مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ مرد ہو مطلب کیا؟ کوئی عورت ہو مجتہد بن سکتی ہے، لیکن اس کی تقلید کرنا کسی مرد پر جائز نہیں۔ بس عورت مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سوال ہے، عورت مجتہد کی تقلید کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا؟ یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، چونکہ ہر مثلا عورتوں کے الگ الگ کنڈیشن ہیں، ان کے اپنی، ان کے اندر فیلنگ احساساتی زیادہ ہے، وہ لوگ ٹھیک ہے، ایموشنل ہیں، اور دوسرا اگر وہ لوگ خود فزیکل لحاظ سے بھی ان کو عادت ماہانہ ہے، نجس کے حالت میں زیادہ وہ لوگ رہتی ہے، ان حالتوں میں بہت سے اعمال وہ انجام نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی بنا پر یہ بوجھ، اور دوسرا تقلید وغیرہ جو اجتماعی کاموں میں سے ایک آتا ہے،
یعنی یہ سوشل ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. تو عورت ہر سوشل کام میں انجام نہیں دے سکتی، ہر جگہ وہ نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پیڑ میں بچے ہیں، مثلا ایک مثال کیجیے، پیڑ میں بچہ ہوگا اور اس کو ایک اجتماعی کام کے لیے بلایا جائے، قضاوت کے لیے بلایا، نہیں پہنچ پائے گی. تو اس حالت سے کیا ہے، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری نہ لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود مجتہد نہیں بن سکتی، نہ خود مجتہد بن سکتی ہے، خود اپنی تقلید پہ کام کر سکتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. ہاں، نہ خود مجتہد ہے، خود اپنے فتوے پہ عمل کرے. مجتہد بننا یعنی خود علمی لین پہ اس انسان کے برابر ہو سکتی ہے. بہت سے ہمارے مجتہد عالم دین ہیں، علماء مجتہد عورتیں بھی ہیں. صرف عورت مجتہد کی ہم تقلید نہیں کر سکتے. یہ شرائط کھنا کھلی جائے گا، بہت سے کھنا مجتہد سو سنتی. بالغ ہو کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ نابالغ نہ ہو، لیکن نابالغ کے حالت میں کوئی مجتہد پہ پہنچ سکتا ہے. علامہ ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ ہلی امامے سے نا چوہا پکڑتے تھے، اتنا بچے تھے لیکن علامہ بنے ہوئے تھے، مجتہد کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. یہ ابن سینا کے بارے میں بھی مشہور ہے، بچپن میں بالغ نہیں ہوئے تھے، جو 15 سال بالغ ہونے کی عمر ہے وہاں نہیں ہوئے تھے، اور وہ لوگ کیا تھے، مجتہد تھے. لیکن ہم اور آپ آیا اس دوران جو 15 سال سے پہلے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، کھانے کی تقلید نہیں کر سکتے. نابالغ مجتہد بالغ ہوں، یعنی نابالغ کے ہم تقلید نہیں کر سکتے. بالغ کی علامت کیا ہے، بالغ ہونے کی علامتیں کیا کیا ہے؟ بس آپ کیسے پہچانو کہ کیا بالغ ہوئے؟ 3-4 علامت ہے. ایک تو یہ کہ آپ 15 سال کامل ہو چکے ہو، آپ کے 15 سال کامل بچے لڑکوں کے، اور لڑکیوں کے 9 سال کامل. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے، مثلا آپ سے منی خارج ہو جائے، بھئی اب انسان سے یہ چیزیں باہر آ جائیں. تیسرا کیا ہے، ناف ہے نا، انسان کے ناف کے نیچے جو ہے بال کا اگنا، یہ بھی ایک علامت ہے. کیا تب تک انسان کا نہیں ہوتا، جب بالغ ہوتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے اوپر یہ ہونا، یہ کیا ہے، علامات ہیں. اس کے ذریعے انسان لگاتا ہے بالغ ہو چکا ہے. یہاں پہ عادل ہو، عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، خدا کے حکم کو پیروی کرتا ہو، خدا کے محرمات سے بچتا ہو، یہ ہے عادل. ٹھیک ہے. شیعہ 12 امامی ہو شرط ہے. اب کوئی بحرا ہے، کوئی 8 امامی ہے، کوئی 7 امامی ہے، کوئی زیدیہ ہے، ان کے ہم اور آپ ایسے مجتہد بھی بنے ہوتا ہم ان کی تقلید نہیں کریں. اس مجتہد کی تقلید کریں گے جو 12 امامی ہوں، جو 12 اماموں کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے حسن صاحب. حلال زادہ ہو، یعنی حرام زادہ نہ ہو کسی سے. اس کا مطلب حرام زادہ مجتہد بن سکتا لیکن اس کی تقلید ہم اور آپ نہیں کر سکتے. زندہ ہوں، کیا مطلب زندہ ہوں، یعنی ہم اور آپ پہلی بار اگر تقلید کرنے جا رہے ہیں کسی مجتہد کی تو لازم ہے وہ مجتہد زندہ ہو، وہ مجتہد مرا نہ ہو. لیکن مرے ہوئے مجتہد کے فتوے پر باقی رہنا جائز. اب آپ نے مجتہد کی تقلید کی، اب وہ مر گیا، اب اس کے فتوے پر رہ سکتے ہو یہاں تک کہ کوئی جدید مسئلہ پیش آئے، وہاں پہ اس کا فتویٰ نہ ہو تو کسی اور مجتہد کی طرف اس فتوے میں آپ کیا کریں گے، رجوع کریں گے. واضح ہوا. عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، سفیہ نہ ہو، مجنون نہ ہو. ٹھیک ہے نا، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو. جیسے ایک مجتہد تھے، وہ کیا ہو گئے، آخر میں انہوں نے ان کا دماغ کام نہیں کیا، پاگل ہو گئے یا مجنون ہو گئے. تو کسی نے کہا آپ تو مجتہد ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا اذا ساقط الشرط ساقط العبادہ. چونکہ اب شرط ختم ہو گئی ہے، میں مجنون ہوں تو مجنون پہ کوئی بھی احکام نہیں ہوتا، تو مجھ میں وہ شرائط نہیں ہے تو عبادت بھی میں کیوں کروں گا. سمجھ گئے؟ یعنی وہ عالم دین ہوتے ہوئے پہنچے تو مجنون ہو گیا تھا، پاگل ہو گئے تھے. تو پھر پاگل کے حالت میں انہوں نے ایسا جواب دیا تھا کہ شرط تو ساقط ہو چکا ہے بھائی، عبادت کیوں کروں گا میں، مجنون پہ کس نے کہا عبادت کرنے کو. یہاں تک واضح ہوا. ایک شخص ان 2 چیزوں کو لکھیں گے. یہ کون لکھیں گے اس کو، یعنی آپ لوگ اسی اردو میں لکھنا، اردو میں لکھے بھی تو رومان میں لکھنا ہے تو رومان میں لکھ کے اس کو گروپ پہ شیئر کرنا. یہ بلال صاحب شروع کرو یہاں سے. ٹھیک ہے. اسلام ابھی تک جتنا ہوا آپ یہاں تک آپ لکھنا. ٹھیک ہے. باقی دوستوں سے بھی مدد لینا. پھر ایک چیز یہ
اب ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایک مجتہد کے بارے میں جان لیا، مجتہد کی تقلید کرنا ہم پر فرض ہے، ایک مکلف انسان پر فرض ہے، واجب ہے تقلید کرنا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس مجتہد کو کیسے پہچانیں کہ مجتہد ہے یا نہیں، کیسے پہچانیں، ٹھیک ہے نا؟ مجتہد کو کیسے پہچانیں، یعنی مجتہد کو پہچاننے کے راستے کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ پہلا راستہ ہے کہ خود انسان یقین کر لے، کیا مطلب؟ آپ عالم دین ہیں، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ دانشمند ہو، آپ ریسرچ کرتے ہو، آپ نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو سمجھا کہ یار یہ مجتہد، ان کی باتیں کیا ہیں، مجتہدوں والی باتیں ہیں، دوسروں سے بہت ہی اونچا ہے، لہٰذا خود آپ نے کیا کر لیا، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یقین کر لیا کہ یہ شخص مجتہد ہے۔ یہاں سے حسن بھائی آپ لکھو گے تو ٹھیک سے لکھنا، ٹھیک ہے۔ خود انسان یقین کر لے کہ فلاں شخص کیا ہے، مجتہد ہے، یعنی یقین کر لے کہ فلاں شخص مجتہد ہے۔ کیسے یقین کر لے؟ پڑھے لکھے، ان کے آرٹیکل، ان کی کتابیں ریسرچ کریں، عالم دین ہو، ایسا آدمی کر سکتا ہے نا جو یقین۔ دوسرا کیا ہے؟ دو عادل شخص گواہ دے۔ دو آدمی نے کہا، آپ نے پوچھا میں مجتہد کسی کو تقلید کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کس کون بہتر ہے؟ دو عادل آدمی نے جس سے آپ مطمئن ہیں، ان سے آپ نے سوال کر لیا، انہوں نے گواہی دے دی۔ تیسرا ہے شہرت یعنی اتنا مشہور ہو، یعنی ان کی وہ مجتہد ہونا اتنا مشہور ہو کہ آپ اس پہ کیا کر لیں، اطمینان حاصل کر لیں، یعنی اتنا مشہور ہو کہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ یہ راستے ہیں مجتہد کو پہچاننے کے۔ جناب ایک مجتہد تک کیسے پہنچو گے عبداللہ بھائی؟ خود ریسرچ کریں گے، آپ اتنا عالم ہو، پڑھے لکھے ہو، خود ریسرچ کریں گے، اس کی کتابیں، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ آپ ان کو مجتہد تسلیم کرو گے۔ یہ ہو گیا۔ ایک چیز آخری ہے، اب ہم مجتہد بھی پہچان لیے، مجتہد کی تقلید کرنا ہم پر فرض ہے، مجتہد کی شرائط کی سمجھ میں آ گئی، مجتہد کو کیسے پہچانتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک چیز ہے کہ اب یہ مجتہد تو سمجھ گیا میں کہ یہ مجتہد ہے، اب میں اس مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو میں مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کروں؟ کیا ہوا؟ مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ ہاں، پہلا ہے توضیح المسائل کا مطالعہ۔ آپ توضیح المسائل کا مطالعہ کر کے کیا کریں؟ مطالعہ کریں اور مسئلہ جان لیں کہ فتویٰ کیا ہے۔ بس پہلا کیا ہے؟ آپ ان کی کتابیں توضیح المسائل، اس کو رسالہ عملیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رسالہ عملیہ کو پڑھ لیں اور سیکھ لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کیا خود مجتہد سے سن لیں۔ بھئی آپ عراق پہنچ گئے آیت اللہ سیستانی کے پاس، آیت اللہ سیستانی سے ہم آپ کے مقلد ہیں، اس مسئلے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو انہوں نے آپ کو سنا دیا، بیٹے بلال مسئلہ یہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی پر عمل کریں گے۔ یا آپ ایران چلے گئے، رہبر معظم سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ اسی پر عمل کریں۔ خود مجتہد سے سنیں آپ جا کے سیدھا، یا کسی آڈیو میں یا کسی ویڈیو میں آپ نے سیدھا مستقیم فتویٰ بیان کرتے ہوئے رہبر کو یا آیت اللہ سیستانی کو سن لیں، آیت اللہ مکارم کو سن لیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہی چیز آپ کے لیے کافی ہے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کہتے ہیں کہ دو عادل شخص فتوے کو بیان کریں، یعنی آپ کو بتائیں کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، دو عادل نے آپ کو گواہ دے دیا، دو عادل، سمجھ گئے نا؟ عادل سمجھ رہے ہیں، کھلا گناہ نہیں کرتا ہو،
محرمات الہی میں مرتکب نہیں ہوتا ہوں، خدا کی عبادت میں مشہور ہوں، میں عادل ہے گنہگار۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کہتے ہیں کہ ایسے اشخاص یا ایسے افراد لکھے، ایسے افراد سے فتویٰ حاصل کرنا جن پر آپ کو اطمینان ہو۔ مثلا آپ کا لائے دفتر رہبری کلچر ہو جائے، کہا آیت اللہ مہدی پور، ساوا مہدی پور، مجھے بتائیے فلانا مسئلہ میں رہبر کا کیا نظر ہے۔ وہ کون ہے؟ نمائندہ ہے، مطمئن شخص ہے، انہوں نے جو بتایا آپ اسی پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یا آیت اللہ مکارم کے نمائندے سے آپ نے پوچھ لیا، یا آیت اللہ سیستانی کے نمائندے سے آپ نے پوچھ لیا، ان کے دفتر، ان کے آفس فون کر کے آپ نے پوچھ لیا، سر ہمارا اس مسئلے میں کیا جواب ہے؟ بس نور حسن صاحب یہ دو چیزیں آپ لکھو گے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو آپ لکھنا، ہم رومن میں لکھے، ہم اردو میں لکھنا چاہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے اسی میں لکھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہا ہے کیا ہے؟ اب تھوڑا سا پتہ چلا نا احکام شریع، باقی جزیات آپ کیا کرنا، خود سے پڑھ لینا، تھوڑا سا خود سے سوچ لینا، سوال کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ ہیڈنگ ہے کہ جس کے ذریعے آپ نا صرف اسلامی تعلیمات کو تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں، ہم کھنگال سکتے ہیں کہ بھائی کیسا ہے۔ اب ایک بحث ہوتی ہے، پہلا بحث جو ہوتی ہے فقہ میں ہمارے، وہ ہے طہارت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں مطہرات۔ مطہرات یعنی پاک کرنے والی اشیاء، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہے پاک کرنے والے اشیاء میں؟ پانی ہے، پہلا پانی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہاں سے احمد بھائی لکھنا ٹھیک سے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ لکھو گے سر۔ دوسرا سورج ہے، تیسرا زمین ہے، چوتھا استحالہ ہے۔ پھر آگے چلیں گے۔ اور پانی کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں مطلق، ایک مضاف۔ مطلق یعنی صاف پانی، مضاف یعنی مخلوط پانی، ٹھیک ہے؟ مخلوط پانی، رنگ کا، گلاب کا، سیب کا، تربوز کا پانی، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ سیب کا پانی، ٹھیک ہے؟ گلاب کا پانی، یہ سب کیا ہے؟ مضاف پانی۔ لیکن مطلق پانی میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، کور پانی اور قلیل پانی۔ کور یعنی تقریباً 370 سے زیادہ لیٹر کو کور کہا جاتا ہے۔ ہمارے 500 لیٹر کی ٹینکی کور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کور، اس کور میں کنویں کا پانی آتا ہے، کنویں کا پانی کور ہے۔ کنویں کے پانی کے ذریعے آپ کسی چیز کو پاک کر سکتے ہو۔ جاری پانی، بھائی نہر سے جاری ہے، وہ جاری پانی، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ چشمے کا پانی، یہ سب کور ہے، ٹنکی وغیرہ۔ قلیل پانی جو کور سے کم ہو، قلیل ہے۔ قلیل پانی سے بھی آپ کم پاک کر سکتے ہیں۔ پس کور سے جب بھی کوئی چیز نجس ہو، کور پانی سے ایک بار دھوئیں گے، قلیل پانی سے 2 بار دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پانی کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے احمد بھائی؟ یعنی پانی پاک کرتا ہے تو کون سا پانی پاک کرے گا؟ کل آپ نے پیپسی لے لیا، اوہ یہاں کپڑا نجس ہو گیا، جو اب میں اس کو دھونا چاہتا ہوں۔ احمد عبداللہ بھائی گئے، پیپسی کے 5 لیٹر کا بوتل لے آئے اور آپ دھو رہے ہو، تو کیا پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہوگا بلال بھائی؟ پاک نہیں ہوگا۔ گلاب کے پانی سے پاک نہیں ہوگا، مٹی کے پانی سے پاک نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بالٹی پانی سے آپ دھو لو، قلیل پانی ہے لیکن دھو سکتے ہو مطلق پانی میں سے۔ سب سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ سورج کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ سورج جو ہے نا، جیسے ہمارے چھت ہے، ہماری دیوار ہے، ہماری کھڑکیاں ہیں، کھڑکیوں میں کیل ہے، وہ چیزیں جو ہم اٹھا کر ہٹا کر پاک نہیں کر سکتے، ان کو ہم دھوپ کے ذریعے وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔
لیکن دھوپ کے ذریعے پاک ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ ایسی شرطیں ہیں کچھ، کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نا 3 شرائط پر چیزوں کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کیا ہے؟ پہلا تو وہ جو کچھ بہت سی شرائط ہیں. ایک تو سیدھا ڈائریکٹ مستقیم اس پر کیا ہے؟ دھوپ پڑتا ہو، سیدھا دھوپ پڑتا ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا مانع نہ ہو، یعنی کوئی چیز پردہ وردہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز، جب وہ آپ اس کو پاک کر رہے ہو نا، اس وقت عین نجس نہ ہو، نجس یا خون یا پخانہ پیشاب نہ ہو، بلکہ اس کو آپ نے ہٹایا ہو، تھوڑا سا ہٹا دیا ہو یا گیلا کر دیا ہو. گیلا کرنا اور نجاست کو دور کرنا مطلب پاک تو نہیں ہو جائے گا نا، آپ صرف عین نجس کو، خون کو ہٹا دیا، لیکن وہ پھسل کے رہ جائے گا، نجس نہیں، پاک نہیں ہوگا. جیسے گیلا کر کے آپ نے رکھ دیا، اس کو ہٹا کے سے وہ خون نہ کہا جائے، اس کو ہٹ کر کے آپ نے دھوپ پڑی سیدھا، کوئی معنی بھی نہ ہو، پنکھا ونکھا بھی نہ چلا ہو، سیدھا دھوپ کی وجہ سے وہ سوکھ جائے، وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک. ٹھیک ہے؟ یہ یہاں ہاں سونگ نہیں ہے نا، غسلہ تو ہم دھو سکتے ہیں نا. وہ ایسی چیز ہے جیسے دیوار ہے، آپ کے یہ کھڑکی ہے، نجس ہو گئی، آپ نے خون چپ ہو گیا، کھڑک نکل گیا، اب اس کو پاک کرنا کیسے کرو گے آپ؟ یہاں تو ایما نہیں ہے، ایما محفوظ سے کرنا ہے اس پر بس ہمیشہ. ہاں پاک بس لیکن دم ابا کا تو نا نما سیدھا پکچا سے کھانے نکلنے آتا ہے یا سامنے میں جس کو ہاں وہ ہوتا ہے. زمین ہمارے پاؤں کے تلے کو یا جوتے کے تلے نجس ہوا ہو تو زمین پاک کرتی ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ پہلے یعنی شرط کیا ہے کہ پہلے تو وہ خشک ہو. کیا خشک ہو؟ زمین خشک ہو. زمین خشک ہو. گیلا زمین، مٹی، کیچڑ نجس کو پاک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی؟ خشک پانی پہ آپ چلو، زمین خشک ہو. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کہتے ہیں کہ وہ نجاست جو ہے نا زائل ہو چکا ہو. مثلا ہمارے جوتے پہ خون یا پخانہ کچھ ہو، تھوڑا سا وہ ہم ہٹا دیں یا گسیٹ ہٹا دیں، کچھ کر کے اس کو تھوڑا سا ہٹا دیں نجاست کو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم چلے. کتنا قدم چلے؟ 15 قدم. 15 قدم چلنے سے وہ ہمارے جوتے یا اس کے تلے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اور خود وہ زمین کیا ہے؟ پاک ہو. ایسی نہ ہو کہ وہ زمین خود نجس کر دیے گئے ہوں وہاں پہ، ایسا بھی نہ ہو. وہ نجس زمین چگان رو وہ پاک نہیں ہوگا. یا آپ جائے قالین پہ، ہاں دھو لے، آپ قالین پہ چل رہے 15 قدم، وہ بھی نہیں ہوگا. بیڈ پہ چل گئے نہیں ہوگا. یا آپ سپنگ پہ نکل گئے، سیدھے چلے گئے ایک باغ میں جہاں پہ مرسی ہو جائے سرسبز ہے، اس پہ آپ چلیں گے تو پاک نہیں ہوگا. بس کس پہ؟ ایک تو خشک ہو، ہاں خشک ہو، بنجر ہو، زمین ہو، اس پہ آپ چل. ہاں روڈ پہ بھی چل سکتے ہیں، روڈ شمار ہو جائے گا نا، خشک ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ جائے باغ میں، وہاں تو سپنگ ہے، ان چیزوں میں نہیں ہوگا. نیا گیلا ہے نہیں ہوگا، اور نجس نہ ہو، اور آپ 15 قدم تک زمین پر چلیں. یہ ہو گئے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ استحالہ کہتے ہیں کہ نا ایک چیز دوسری چیز شکل میں بدل جائے. مثلا نجس لکڑی تھی نا، نجس لکڑی راکھ بن جائے، آگ لگے اور راکھ بن جائے.
اب سوال آئے یہ راگ پاک ہے نجس ہے؟ تو کہیں گے یہ پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ استحالہ ہو گیا، یعنی وہ ایک جنس سے دوسری جنس میں بدل گیا، ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل گیا. اب وہ نجس لکڑی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ہاں سمجھ گئے. ہاں اور بھی مثالیں ہیں اس میں. ایک مثال یہ ہے کہ جیسے کتا ہے نا، کتا نمک کے کان میں پھنس جائے، نمک کے کان میں پھنس جائے، اور وہ پھر آخر کتا کیا نجس ہے نا، نمک کے کان میں، کان مطلب بہت سے نمک، جہاں نمک رکھا جاتا ہے فیکٹری، اس میں وہ پھنس گیا اور بالکل وہ نمک بن گیا. نمک بن جاتا ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں رہتی، نمک کھا جاتی ہے نا ہر چیز کو، وہ نمک بن گیا. تو وہ طرف اب یہ کتا نہیں رہا، وہ نمک میں تبدیل ہو گیا، تو وہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی ایک چیز دوسری حالت میں بدل جانے کو کہتے ہیں استحالہ. ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل. ہاں یار، اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ مثلاً ہم لوگ خمیر بناتے ہیں نا، خمیر روٹی بن جائے، کیا یہ پاک ہو جائے گی؟ ہاں نہیں، کیونکہ تب بھی آٹے سے ہی بنا ہے، وہ آٹا ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، روٹی والا روٹی میں تبدیل ہو گئی شکل، لیکن وہ پاک نہیں. وہ استحالہ سے وہ نہ سمجھ لیں، بالکل جنس بدل جائے، پھر اسے پھر کتا نہ کہا جائے، پھر اسے پھر لکڑی نہ کہا جائے. ایسی حالت میں اب روٹی کو نہیں کہیں گے یہ آٹے سے بنا ہوا، کہیں گے آٹے سے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں استحالہ. بس چوتھا استحالہ. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں ہے انتقال. انتقال یعنی مثلا جیسے انسان کا خون کسی جانور کے بدن میں چلا جانا. جیسے مچھر ہم لوگوں کو کاٹتا ہے نا، یہ خون جو ہمارا خون باہر آیا ہے وہ نجس ہے، لیکن اس نے پیا، اپنے جسم کا حصہ بن گیا، مچھر کے جسم کا، باڈی کا حصہ بن گیا. تو اگر جسم کا حصہ بن گیا ہو تو وہ پاک ہے. لیکن جیسے ہی کاٹتے کاٹتے آپ نے مار دیا، ابھی اس کے جسم کا حصہ نہ بنا ہو تو کیا چیز ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی. انتقال کا مطلب ہے یعنی ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا، اور اس کا جز ہو جائے. یعنی اب وہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ عبداللہ کا خون ہے، یہ احمد کا خون ہے، یہ حسن کا خون ہے، بلکہ یہ مچھر کا خون کہنے لگے، تو وہ خون کیا ہو جائے گا؟ پاک. یہ بھی ایک طریقہ ہے پاک ہونے کا. ٹھیک ہے. 6 کیا ہے؟ 6 ہے اسلام. اسلام کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ کہا کہ ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یعنی کلمہ شہادتین پڑھتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک نجس تھا، لیکن اسلام نے اسے پاک کر دیا. اسلام لاتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. سمجھ گئے نا یہ؟ 7واں کیا ہے؟ 7واں ہے طبیعیت. ٹھیک ہے، طبیعیت کا مطلب ہوتا ہے پیروی. ٹھیک ہے، طبیعیت یعنی پیروی. کیا مطلب؟ مثلا مثال پیش کرتے ہیں، آپ کے تینوں انگلی نجس ہیں. ٹھیک ہے احمد بھائی، یہ تینوں نجس ہیں سب. آپ نے یہ پاک کر دیا نا، اس کے پاک کرنے سے یہ تینوں بھی پاک ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں طبیعت، اس کے وجہ سے یہ بھی پاک ہو گئے. مثلا مردے کو غسل کرنا ہے تو کسی تختے پر یا کسی پتھر پر ہم رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہی وہ نجس ہو جائے گا، ہے نا. لیکن جیسے ہی آپ مردے کو پاک کرتے ہو، مردے کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ تختہ بھی پاک ہو جائے. اسے کہتے ہیں طبیعیت. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ مردے کے ساتھ تختے کا بھی پاک ہونا. تو یہ کچھ مثالیں یاد رکھنا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. 8واں ہے عین نجاست کو برطرف کرنا. کیا مطلب عین نجاست کو برطرف کرنا؟ مثلا کوئی خون ہے یا پیشاب ہے، ٹھیک ہے، کسی جانور کے
پاؤں پر کہیں پر خون ہے، آپ نے اسی کو پاک کر دیا نا، صرف صاف کر دیا، زائد برطرف کر دیا، پاک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نجاست کو برطرف کرنے کا مطلب۔ نواں ہے استبرا، استبرا، استبرا کا مطلب ہوتا ہے جو نجاست خوار جانور ہوتے ہیں نا، نجاست خوار جانور، نجاست خوار جانور کو روکنا، ہاں، نجاست خوار جانور کو نجس کھانے سے روکنا، سمجھ گئے؟ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کا پخانہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جانوروں کو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ مدت تک کے لیے بند رکھتے ہیں تاکہ وہ پخانہ نہ کھائیں، ان کو گھاس اور صاف اور پاک کھانا کھلاتے ہیں، کچھ مدت کے بعد یہ جانور پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے کیا مطلب آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہو، لیکن اسی حالت میں گوشت اگر اس کو ذبح کریں تو وہ چیز حرام ہے، واضح ہوا؟ اسے کہتے ہیں استبرا۔ استبرا کا مطلب کوئی مرغی ہو یا کبوتر ہو اس کی الگ مدت ہے، جانور ہو بھیڑ بکری ہو اس کی الگ مدت ہے، اس کی مدت الگ الگ۔ پانچواں مسلمان کا غائب ہونا، مسلمان کا غائب ہونا کیا مطلب؟ منافع کا کھانا مطلب کیا؟ مثلا ابھی حسن یہاں پہ کوئی نہیں ہے، شمیم وغیرہ کے کمرے میں، اب عبداللہ بھائی کہ میں اس پیجامہ کو لے کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اب ایک دم سے شک کیا ہے، آپ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، ہاں، تو آپ یہاں پہ احمد بھائی کہیں گے واہ مسلمان غائب ہو، شمیم غائب، کیا مطلب شمیم غائب؟ یعنی یہ مسلمان ہے، نجس پاک کا رعایت کرتا تھا، حتماً پاک ہوگا، تم پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، مسلمان کے غائب ہونے سے بھی اس کے گھر میں موجود چیزیں آپ کے لیے کیا ہے، پاک ہے۔ اور آخری چیز وہی میرے خیال میں ایک ہی ہے، 11واں انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے شراب ہے وہ سرکہ بن جائے، سرکے میں تبدیل ہو جائے، مثلا انگور جب جیسے ابالتے ہیں نا وہ شراب بن جاتا ہے، ہاں، اس کے 3 یا 4 حصے میں سے جل کر صرف ایک حصہ لاسٹ کا جب بچ جاتا ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہے۔ اور طبیعت میں ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں، جیسے انگور ہے نا، شراب تھا نا، سرکہ جیسے ہی بنتے سرکے کے ساتھ شراب کا برتن بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں طبیعت۔ اسلام اس حساب سے آپ دیکھو کتنا دقیق سے، صرف ایک ابھی ہم لوگ اتنا ڈیل میں نہیں جا رہے، لیکن تھوڑی چیز میں دیکھو کتنی چیزوں کو کتنے دقیق سے بیان کیا ہوا ہے، کون سی چیز کیسے پاک ہو جائے گی، ہر چیز کو پانی ہی رکھے تو اسی بوگی نہیں، ہاں دھوئے تو شام سے جانے بندے ہوئے، انسان جتنا ہو سکے آسان کر کے لایا ہے لوگوں کی زندگی کو بہتر، لہٰذا یہ کچھ متحرات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم نجاسات کے بارے میں پڑھیں گے کچھ باتیں۔ عین نجاست مثلا خون عین نجس ہے، کچھ چیزیں سے ایک چیز خود نجس ہے، ذاتاً نجس ہے، اسے کہتے ہیں عین نجس، ایک چیز دوسروں کی وجہ سے نجس ہے، مثلا ابھی آپ کے موجود خون جو ہے خود عین نجس ہے، یہ خود بھی نجس ہے، دوسرے کو بھی نجس کرے گی، پیشاب خود بھی نجس ہے، دوسرے کو بھی نجس کرے گی، مردار خود بھی نجس ہے، دوسرے کو نجس کرے گا، اور اسی طرح ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، پخانہ خود بھی نجس ہے، دوسرے کو بھی نجس کرے گا، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز کیا خود نجس نہیں ہے، خون کی وجہ سے یہ کپڑا نجس ہو گیا ہے، یہ نجس ہے لیکن اب خون کی وجہ سے نجس ہو گیا، اب عبداللہ بھائی بہت پسینے کی حالت میں آ کے میرا کپڑا پہن لیا، پہلے تو یہ چیز نجس ہو گئی تھی، اب عبداللہ بھائی نے بھی پہن لیا، پسینے میں شراب گوشت تھے، ان کا بدن بھی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، تو یہ خود عین نجس نہیں ہے، یہ کپڑا نجس کی وجہ سے، عین نجس کی وجہ سے یہ چیز نجس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کو یعنی کچھ چیزوں جیسے جانوروں کے پیٹ کہیں پہ ہم اور آپ دھو نہیں سکتے ان چیزوں کو، وہاں پہ اگر کوئی عین نجس آ گیا ہو تو کیسے کریں، شریعت نے کہا یار اسی کو پاک کر دو، ختم، ہاں، صاف بس پیشاب پخانہ چیز ہوتی ہے اور صاف بس پاک سنس، ہاں، واضح سا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، صلی اللہ علی محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ